پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی سیکریٹری کو جن کا نام طارق خاقوانی ہے، ان طارق خاقوانی کو معطل کر دیا گیا ہے فنڈز میں خرد برد کے الزام میں۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے ٹکا خان ثانی سے۔ جی ٹکا، یہ کس مد میں یہ خرد برد کیا ہے طارق خاقوانی نے؟ جی جاوید، یہ 3 سال قبل یہ ایک جو قومی اسمبلی کی جو ملازمین ہیں ان کے لیے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی گئی تھی، اور طارق ایوب خاقوانی کو اس کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تھا، اور طارق خاقوانی نے اس کے بعد اراضی کی جو خریداری ہے وہ بھی خود کی، اور جو ان کے فنڈز تھے ان کا استعمال بھی خود کیا، اور اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ایک تو اراضی جو ہے وہ بہت مہنگے داموں خریدی اور اس میں بھی غبن کیا، اور اس کے علاوہ جو فنڈز تھے اس کا استعمال بھی بہت ہی جو ہے غلط طریقے سے استعمال ہوتا رہا۔ اور یہ جو طارق خاقوانی ہے، ان کے حوالے سے بہت عرصہ پہلے ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی تھی۔ ایف آئی اے نے یہ رپورٹ دے دی تھی، اس کے علاوہ ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نے بھی اس کو معطل کرنے کی اور اس کے خلاف کارروائی کی سفارش کی تھی، لیکن اس کی کارروائی میں بہت تاخیر کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے ہر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی جاوید، اس میں یہ ایشو اٹھایا جاتا تھا، اور اس میں یہی بحث ہوتی تھی کہ طارق خاقوانی کو الزامات کے باوجود اور رپورٹس کے باوجود کیوں نہیں ہٹایا جا رہا۔ تو آج جب پی اے سی کی میٹنگ ہوئی، اس میں چودھری نثار جو کہ اس کو چیئر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی جب تک اسے برطرف نہیں کیا جاتا یا اسے معطل نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس جو اجلاس ہے اس کے بعد نوٹیفکیشن ہوا ہے اور طارق ایوب خاقوانی کو معطل کیا گیا ہے۔ یہ اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، سب کمیٹی جس کو چیئر کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں شیخ وقاص، اور اس میں نور عالم، انجم عقیل اور شگفتہ طارق جو کہ اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے بھی ان کو ریکمنڈیشن دی تھی کہ طارق خاقوانی کو برطرف کیا جائے۔ جی جاوید، بہت بہت شکریہ ٹکا خان ثانی، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج قومی اسمبلی کے ڈپٹی سیکرٹری طارق خاقوانی کو فنڈز میں خرد برد کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف آج وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ایک بیان دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ارکان سندھ اسمبلی ججز کو جگائیں تاکہ وہ ملزموں کو آسانی سے ضمانتیں نہ دیں۔ انہوں نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا۔ ذوالفقار مرزا کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں ملزموں کو آسانی سے چھوڑ دیتی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجرم ہوتا ہے، مجرموں کو سیاسی لوگ نہیں کہا جا سکتا، جبکہ ججز بڑے آرام سے ان کی ضمانتیں دے دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی رکن اسمبلی کے ججز کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ انہیں قائل کریں کہ وہ مجرموں کو آسانی سے ضمانتیں نہ دیں۔ ان کے اس بیان پر ملک کے ممتاز ماہر قانون اور آئینی ماہر اور سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ ہے کہ جن ملزمان کو کورٹ میں بھیجا جاتا ہے ان کے خلاف صحیح تفتیش نہیں ہوتی ہے، صحیح گواہی نہیں ہوتی ہے، صحیح ایویڈنس نہیں ہوتی ہے، نتیجے کے طور پہ وہ جب کیس ہی نہیں بنتا ہے تو ان کو ضمانت دینی پڑتی ہے۔ پرفارمنس کا حال جو ہے وہ یہ ہے۔ اس انداز سے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کیسے چل سکتا ہے؟ ضمانتیں دینے کے لیے عدالت کے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ملزم کے خلاف کیس کمزور ہے یا واٹر ٹائٹ اور درست کیس ہے۔ یہ جس انداز سے کیس بھیجتے ہیں اس کے پیچھے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو تفتیش ہوتی ہے، جو گواہان ہوتے ہیں، غلط لوگوں کو ملزم بنا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ افینس کیا ہے الف نے، بے اور جیم کو بھیج دیتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں تو یہی ہوگا۔ اصل مسئلہ عدالت کا نہیں بلکہ اصل مسئلہ پروسیکیوشن کے طریقہ کار کا ہے، کیونکہ عدالت ظاہر ہے کہ ضمانت پہ چھوڑ دیتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ مناسب ایویڈنس نہیں ہوتا ہے۔ یہی کہنا تھا جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کا۔ اور اب ہم بات کریں گے ہنزہ کی عطا آباد جھیل سے متعلق۔
وہاں پر اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پانی کی کمی ہوئی ہے جھیل کے اندر، جس کے بعد کشتی سروس دوبارہ شروع کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی وہاں پر صاف ہو گیا ہے، ہیلی سروس کا بھی دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید وہاں پر کیا صورتحال ہے اس بارے میں ہم جانیں گے، دنیا نیوز کے نمائندے عارف یوسفزئی وہاں پر موجود ہیں۔ جی عارف، اس وقت بتائیے کہ مجموعی صورتحال کیا ہے، جھیل میں جو پانی کی سطح ہے وہ کس لیول پر ہے اور کیا تازہ ترین صورتحال ہے وہاں پر؟ جاوید، ہنزا کی سرد شامیں اور یہاں پر جو موجود لوگ ہیں، ایک انسرٹینٹی ہے، بہت ہی زیادہ لوگوں میں اضطراب ہے اس جھیل کے حوالے سے، جو کہ 4 جنوری 2010 کو معرض وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک لے کر اس کے ٹوٹنے کے بارے میں اطلاعات آئیں، لیکن ابھی تک جھیل نہیں ٹوٹی، جبکہ دوسری طرف جو اپر ہنزا کے علاقے ہیں، ششکٹ، گلمت، حسینی، پسو، ان تمام علاقوں میں متاثرین ہیں۔ کل جو متاثرین کی تعداد ہمیں حکام بتا رہے ہیں 22,000 متاثرین کی تعداد بتا رہے ہیں، جبکہ 22 کے قریب کیمپس بنائے گئے ہیں مختلف اپر ہنزا اور گلگت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ 4 دن سے ہیلی کاپٹر سروس معطل تھی، جس کی وجہ سے اپر ہنزا میں جو لوگ محصور ہو گئے تھے، جو پھنسے ہوئے تھے، نیچے آنا چاہ رہے تھے، جن کے گلگت میں سٹڈیز ہیں، کاروبار ہیں، جو کہ ملک کے دوسرے حصوں میں جانا چاہ رہے تھے، ان کے لیے مسئلہ تھا، جبکہ جو لوگ یہاں سے اپر ہنزا میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانا چاہ رہے تھے، اپنے گھروں کو جانا چاہ رہے تھے، 4 دن تک یہ سلسلہ موسم کی خرابی کی وجہ سے معطل رہا۔ آج شام عصر کے بعد یہ سروس ایمرجنسی بنیادوں پر شروع کر دی گئی، اس لیے کہ آج ہم نے دیکھا کہ جو متاثرین تھے انہوں نے واک کیا ہے، احتجاج کیا ہے سپل وے تک، اور انہوں نے کہا کہ ہم خود کو جھیل کے حوالے کر دیں گے یا کشتیوں میں بیٹھ جائیں گے اگر ہمیں یہ سہولت میسر نہیں آتی۔ تو آج یہ سہولت میسر آ گئی ہے، ہیلی سروس شروع ہو گئی، لوگوں کو لے جایا گیا، لایا گیا اوپر سے، جبکہ جو ہیلی سروس کے ساتھ ساتھ جو کشتیوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک اس کے حوالے سے انتظامیہ نے باضابطہ کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ آج صرف اور صرف 2 کشتیوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ کارگو کے لیے استعمال ہو، اپر ہنزا کے لیے جو سامان لے جایا جاتا ہے، جبکہ پسو اور سست میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز کھڑے ہیں، جو چائنا کے ساتھ یہ میجر ٹریڈ لنک تھا، شاہراہ قراقرم کے ساتھ کے ذریعے چائنا کے ساتھ کاروبار ہوتا تھا، وہاں پر سینکڑوں کنٹینرز کھڑے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی آباد اس جگہ پر کھڑے ہیں، کریم آباد میں جو لوگ کاروباری حضرات ہیں انہوں نے ڈیرے ڈال دی ہیں کہ اگر یہ کشتی سروس شروع ہوتی ہے تو وہ وہاں سے اپنا سامان لے کر یہاں تک پہنچا دیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو مختلف بوٹس ہیں ان کی سائز 2 ٹن سے لے کر 40 ٹن تک کا سامان مختلف بوٹس میں آتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے کل گلگت سے ان کے حکام آئیں گے، جھیل کے حوالے سے سٹڈی کریں گے کہ جھیل بوٹس کے لیے محفوظ ہے تو پھر کارگو کے لیے اس جھیل کو کھول دیا جائے گا۔ اچھا عارف، یہ بتائیے کہ اس وقت جو سپل ویز کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سپل ویز ہیں وہ چوڑے ہوتے چلے جائیں گے اور وہاں سے پانی کا جو اخراج ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، کچھ اندازہ ہو پا رہا